أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. صدق الله العظيم. حمد و ثنائے رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر انام کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 200، 201 اور 202 تلاوت کی گئی ہے، جو 9ویں پارے کے 14ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو پوجتے ہیں، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، نہ اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں۔ اگر تم انہیں بلاتے ہو ہدایت کی طرف تو وہ سنتے نہیں ہیں تمہاری بات کو توجہ سے۔ تم دیکھتے ہو انہیں کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں تمہیں، لیکن وہ حقیقت میں دیکھ نہیں رہے ہوتے دل کی آنکھ سے۔ تو درگزر فرمائیں، معاف فرمائیں اور جاہلوں سے اعراض کریں، چشم پوشی کریں۔ سوال آتا ہے، روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے عرض کی مولا کریم جب بہت زیادہ غصہ ہو کسی کی ایسی بات پر تو پھر کیسے درگزر کی جائے؟ تو فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، جب شیطان کی طرف سے پہنچا ملے، اس بات پر ابھارا جائے غصے پر کہ اس کو کچھ نہ کچھ اس کا جواب دینا چاہیے، فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استعاذہ کریں، اعوذ باللہ پڑھیں۔ انہ سمیع علیم، بے شک وہ سنتا اور جانتا ہے۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ بے شک وہ جانتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ کو کیسے دشمنوں سے بچانا ہے۔ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کو غصے پر ابھارتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جو غصہ دلانے والی، ان کا معاملہ کیا ہے، عمل کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے اور ان کا اجر ان کو کیا دینا ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ہر کسی کے لیے جو عام سننے والا پڑھنے والا ہے اس کے لیے ہے کہ جب تمہیں کوئی شیطانی خیال آ جائے، وسوسہ آ جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ یہ بہت بڑا ایک کلیہ ہے، بہت اہم سبق ہے جو ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ جانتا ہے تمہارے دلوں کے معاملات کو، بہتر فرما دیتا ہے، تمہیں بچاتا ہے شیطان کے وار سے۔ فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی کچوکا لگتا ہے، کوئی تھوڑا بہت وہم آتا ہے، شروع ہوتا ہے، تذکروا، وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، یاد کرتے ہیں اللہ کو، اللہ کا نام لیتے ہیں، تعوذ تسمیہ پڑھتے ہیں، تو فیضا مبصرون، فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اس بات پر کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے جو ہمارے دل میں آ گیا ہے۔ تو پھر وہ اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ لیکن اخوانہم، جو شیطان کے بھائی ہیں، یعنی منافقین ہیں، یا گناہ میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ نکلنا چاہتے ہی نہیں ہیں، یا کافر ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ ان کا تو وہ بھائی ہے، ان کا دوست ہے، وہ اس کے دوست ہیں شیطان کے،
اخوانہم یمدونہم، پھر اپنے بھائیوں کو وہ شیطان جو ہیں سارے کے سارے وہ کھینچتے ہیں فی الغی، جہنم کی طرف، گناہ کی طرف، برائی کی طرف۔ ثم لا یبصرون، پھر ان میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، ان کو توڑ پچا کے چھوڑتے ہیں جہنم میں۔ جو ان کے ساتھی ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، اس کے پیچھے لگنے والے ہیں، ان کو پھر وہ نہیں چھوڑتے، وہ لے جاتے ہیں اپنی طرف، اپنے کاموں پہ لگا دیتے ہیں، جو برائی کے کام ہیں پھر جہنم تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزاک عالیہ میں عرض مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، اور ہر قسم کے شیطانی وسوسے سے محفوظ فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔